سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جنت، اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے، سب سے آخری جنت. تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی، آگے جسم محفوظ. تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا، یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے؟ کہنے بالکل نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے گا. تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے گا. اب آدمی کی حرص و حوث تو ختم ہو نہیں سکتی. تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ وہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا؟ کہنے بالکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ وہاں پہنچا دے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے گا. جب ادھر دیکھے گا پہلے آدمی پیدل اور کہتے اللہ سائیکل ہی دے دے. جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ موٹر سائیکل دے دے. جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ گڈی دے دے چاہے سزوکی کیوں نہ ہوئے. جب سزوکی آ جاتی پھر یا اللہ ٹوٹا ہی دے دے. تو آدمی کا حرص آگے آگے جاتا ہے. تو تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہے گا، پھر چپ رہے، پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگتا. تو اللہ وہاں پہنچا دے گا. پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے. وہ آخری جنتی، میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے. اس کا نام ہوگا جوہینہ. میرے نبی نے بتایا اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، عرب قبیلہ ہے، عرب. اور جب وہ اس کو وہ آخری جنتی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا، اس زمین سے 10 گنا بڑی. تو اللہ یوں دکھائے گا. تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا. تو پھر اس کو سوچ آئے گی جو ہن منگیا تو کہتے ہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، دوبارہ پیچھے دوزخ کی واپسی نہ ہو جائے. تو لہذا چپ، اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں، قسمیں کھائیں توڑ دیں. تو کہیں اللہ تعالیٰ آگے چل بہنوں واپس کر دو. تو لہذا چپ کر کے بیٹھو. اللہ تو اندر کا بھیج جانتا ہے. ہائے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو، مانگتے کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت. یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مانگتے شرم آتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں. اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں. تو اللہ واحد شہنشاہ ہے، مانگو تو خوش ہوتے، نہ مانگو تو ناراض ہوتے. اپنی اولاد کو بھی عزت دو. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی. بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے، شدت، زبردستی، سختی. میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ تشریف فرما دیں، آپ یوں کھڑے ہوتے، فاطمہ داخل یوں آپ کھڑے ہوتے، وہیں نہیں کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے تھے اور یوں چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ پکڑے آ کر ان کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے. اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دیکھا. تو اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کے رگڑا دے دیتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں. رشتوں میں زبان کا استعمال، تعلق میں زبان کا استعمال، یہ انسان کو اونچا اور نیچا کرنے والی بہت بڑی چیز ہے. اس لیے جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں. غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے. لہذا چپ ہو جاؤ، گزرنے دو لہر کو، اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، ہمیشہ زبان کے بول پہ پچھتایا. میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کا بول ہم ٹھیک کر لیں. آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں،
برداشت کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں، برداشت، اور اس کو شریعت میں صبر۔ صبر کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شکایتوں سے جہان بھرا پڑا ہے۔ آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں، صبر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔